ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات میری طرف جو ہے توجہ فرمائیں، اس لیے کہ نماز کے مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ اسمبلی تو پڑھتے ہیں، لیکن اسمبلی کر کے نعت شریف پڑھی اور تلاوت بھی کر لی، بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نمازیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے۔ اگر توجہ فرمائیں گے تو صرف 5 منٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ وضو کے آپ لوگوں کو فرائض کا پتہ ہے؟ فرض اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ کرنے سے وہ کام مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جس کے نہ کرنے سے وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ مثلا جو جہاں بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہے، آپ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ جو جہاں بیٹھا ہے وہ نہیں بیٹھا ہے۔ وضو کے جو فرائض ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ جب تم نماز کے لیے وضو کرو تو سب سے پہلے کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، یعنی اپنے چہرے کو دھو۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ آپ کے یہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کے ٹھوڑی تک ہے، اور اس کان کے نیچے سے لے کر اس کان تک، یہ پورا حصہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چہرہ۔ اس کا دھونا جو ہے ضروری ہے۔ اچھا، دھونے کا کیا مطلب ہے؟ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم آپ لوگ اس طریقے سے پانی بہیں، 1-2 قطرہ پانی کا، 1-2 بوند پانی کی آپ کے اس سے ٹپک جائے، بہ جائے۔ تیل کی طرح مالش نہیں کرنی، جیسے تیل مل لیتے ہیں نا، جیسے گیلا ہاتھ مل لیا، اس کو دھونا نہیں کہتے۔ دھونا کسے کہتے ہیں؟ بولو۔ کم سے کم یعنی اتنا پانی بہ جائے کہ 1-2 بوند پانی کی آپ کے چہرے سے ٹپک جائے، اس کو دھونا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے؟ چہرے کا دھونا، یہ فرض ہے، وضو کے فرائض میں۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ آپ کے چہرے کی جو دھونی تھی آپ نے وہ سوکھی رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس میں بڑے بڑے لوگ بھی غلطی کرتے ہیں، صرف بچے نہیں کرتے، آپ تو طالب علم ہونا سیکھ رہے ہو۔ بڑے بڑے بوڑھے لوگ آئے، ایسے چھینٹا مارنا جو کیا، ادھر بھی جگہ سوکھی رہ گئی، ادھر بھی سوکھی رہ گئی، ٹھیک ہے، اوپر سے بھی سوکھی رہ گئی، نماز پڑھی، یہ کیا ہو جائے؟ اس سے نماز نہیں ہوگی، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلا فرض کون سا ہو گیا بیٹے؟ چہرہ۔ اس کے بعد ہے، اس کے بعد کون سا فرض ہے؟ یعنی ہاتھوں کو کونی سمیت دھونا، ہاتھ کو کونی سمیت دھونا۔ اب اس کے اندر بھی کونی اس کے اندر شامل ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے کیا، پانی یوں کیا اور یہ کونی نیچے سے سوکھی رہتی ہے، ایسا یہ کونی جو ہے کیا رہتی ہے؟ سوکھی رہ جاتی ہے۔ تو سوکھی رہ گئی تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے پانی اتنا بہ جانا چاہیے کہ آپ کی یہ پوری کونی جو ہے اس کے اوپر جو ہے پانی ٹپک جائے۔ تو اس کو یہ دوسرا آپ کا فرض ہو گیا۔ اور تیسرا فرض کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا، کم سے کم، یعنی یہ جو آپ کا یہ
ہاتھ کو آپ نے گیلا ہاتھ ڈال کے سر کے اوپر لگانا ہے تو اس طریقے سے آپ کا یہ فرض ادا ہو جائے گا. لیکن سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ کو گیلا کیا اس طریقے سے، دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ہاتھ کو رکھا اور یہاں سے پورا سیدھا اوپر لے گئے، پھر اس کے بعد یوں واپس لے آئے اور یہ باقی انگلی بن گئی، اس انگلی کو جو ہے کان کے اندر اور اس انگوٹھے کو کان کے پیچھے سے یوں کر دیا. تو اس طریقے سے پورے سر کا مسح کرنا جو ہے کیا ہو گیا؟ سنت ہو گیا. بولو بھی صحیح نا ساتھ. تو پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. اب سنت کے اوپر عمل کریں گے تو سنت کے اندر آپ کی سنت کا ثواب بھی مل گیا اور فرض اس کے اندر آ جاتا، فرض بھی ہو گیا. تو اس لیے تیسرا فرض کون سا ہے؟ چوتھائی سر کا. اس کے بعد جو ہے آخری فرض یہ ہے کہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. اس کے اندر بھی بہت سارے بچے بلکہ بڑے بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ پاؤں کو اس طریقے سے نل کے سامنے کر دیتے ہیں تو سامنے کا حصہ تو دھل جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے کا حصہ جو ہے وہ خشک رہ جاتا ہے. اگر آپ کے ٹخنے خشک رہ گئے ہیں یا آپ کی کیڑی خشک رہ گئی ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیں کہ وضو کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض. پہلا فرض کون سا ہے؟ چہرے کا پورا چہرہ دھونا، یہ فرض ہے. دوسرا فرض کون سا ہے؟ کونی سمیت ہاتھ دھونا، ٹھیک ہے. اور تیسرا فرض کون سا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ فرض ہے. اور پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور چوتھا فرض کون سا ہے وضو کا؟ ٹخن سمیت پاؤں کو دھونا. یعنی آپ نے جب پاؤں دھونے ہیں تو ٹخن سمیت دھونے ہیں. اگر اس میں آپ نے غلطی کر لی، اس کے اندر کوتاہی کر لی، آپ کا وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. آپ جو قرآن شریف پڑھتے ہو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ قرآن مجید جب پڑھتے ہو تو لا یمسہ الا المطہرون. جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. جب تک طہارت حاصل نہ کر سکو اس وقت تک آپ جو ہے قرآن کو نہیں چھو سکتے. بے وضو جو ہے قرآن کو چھوتے رہے تو بھی گناہ ہوگا. آپ لوگوں نے تو قرآن ہی پڑھنا ہے، اس لیے وضو صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح ایک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بعد الجود والکرم وآلہ وسلم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا